الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کے درس کا آغاز سورہ طوفان کی آیت مبارکہ نمبر 63 سے ہو رہا ہے۔ سورت کا چھٹا یعنی آخری رکوع ہے اور 19ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسات میں عباد الرحمن یعنی اپنے بندوں کے اوصاف کا ذکر فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن رحمان کے بندے کون لوگ ہیں، کن اوصاف کے اور صفات کے وہ مالک ہیں، کن اعلیٰ کردار کے اور اخلاق کے وہ مالک ہیں۔ اس کے قبل سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے والے مومنین کے حوالے سے فرمایا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع قائم رکھتے ہیں، آج جو ان کی ساری اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، لغو اور بےہودہ کاموں سے وہ بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اپنے عہد و پیمان کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کے اندر کسی بھی قسم کی وہ خیانت نہیں کرتے، وہ بڑے امین لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو آخر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کا جگہ وہ وارث بنایا ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان آنے والی آیات میں اللہ رب العزت مزید اوصاف کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ عباد الرحمن کہ رحمان کے بندے الذین وہ لوگ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر آسودگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے کہ زمین بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس سے پہلے زمین جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے تبصرے کے لیے کچھ وقت چاہتی ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں ان کے سامنے جہاں کرامن کاتبین مختصر وقت میں اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں، وہاں زمین بھی یہ کہتی ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہ یہ بہت نیک تھا، جب یہ میرے اوپر چلا کرتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف ہے، مجھے اس کے اوپر فخر تھا۔ اب جب یہ میرے اندر میرے پیٹ میں آئے گا تو میرے حسن سلوک کو دیکھ لے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ گنہگار ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے اس نے مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا، اس سے میں بہت تنگ تھی، میرے اوپر یہ گناہ کرتا تھا اور مجھے بڑی کوف پہنچتی تھی، جب یہ میرے اندر آئے گا میرے پیٹ میں سمائے گا تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ شخص کی جس کے اندر آج جو انکساری ہوتی ہے، جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین بھی اس کے اوپر فخر محسوس کرتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آغاز کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے انجام کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں دنیا میں آئے، کہ رب العالمین نے کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں عروج تک پہنچایا، ہمیں طاقت دی، جوانی دی، ہمیں کھلایا پلایا، اور پھر اسی طرح ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہمیں غسل دیا جائے گا، تختے پر لٹایا جائے گا، کپڑے اتارنے والے کپڑوں کو چاک کر کے کپڑے اتاریں گے،
اور دوسروں کے کندھوں پر ہمیں قبرستان تک پہنچایا جائے گا، اس وقت کو بھی ہمیں بلانا نہیں چاہیے۔ تو اگر ہمیں اپنا آغاز بھی یاد ہو، اپنا اختتام بھی یاد ہو، تو پھر انشاءاللہ ہم غرور اور تکبر سے محفوظ رہیں گے۔ تو فرمائے تو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یہ ایسے رحمان کے بندے ہیں کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں، قالوا، تو یہ رحمان کے بندے بوقت ملاقات ان جاہلوں سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں سلاما، کہ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، سلاما یا ان کو السلام علیکم ہی کہتے ہیں، زیادہ ان سے بات چیت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو ان کی باتیں سلامتی پر جو ہے وہ مبنی ہوتی ہیں، اور اچھی باتیں یہ کرتے ہیں۔ جاہلوں کی جاہلانہ باتوں کا جواب جاہلانہ باتوں سے نہیں دیتے، بلکہ جاہلانہ باتوں کا جواب بھی اچھی باتوں سے دیتے ہیں۔ ایک مومن کی یہی نشانی ہے کہ اگر اس کو کوئی برا بلا کہے تو اس کے اوپر یہ صبر کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی برا بلا کہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ پھر جب کافی دیر تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتیں سنتے رہے تو جواب نہ دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب میں خاموش تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، تو جب میں نے کچھ بولنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جب میں خاموش رہا اس آدمی کی بری باتوں کو سنتا رہا تو آپ موجود رہے، اور جب میں نے کچھ بولنا شروع کیا تو آپ وہاں سے فوراً چلے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے اس آدمی کی باتوں پر صبر کر رہے تھے تو اللہ عزت نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو تمہاری جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، شیطان حائل ہو گیا تو میں بھی چلا آیا۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں برا بلا کہتا ہے اس کے اوپر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور پھر کبھی بھی کسی کی بری بات کا جواب بری بات سے نہیں دینا چاہیے، کہ ہر ایک کا اپنا درد ہوتا ہے۔ اللہ رضی فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ جو سمجھدار ہے، جو پڑھا لکھا ہے، تو اس کو معقول و تہذیب یافتہ گفتگو جذب کرنی چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں یبیتون جو اپنی راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے سامنے، سجدا کبھی سجدے میں، وقیاما اور کبھی قیام میں، یعنی جن کو محنت مزدوری کرتے ہیں، فرائض کی بجاوری کرتے ہیں، راتیں جو کہ اللہ عزت نے وجعلنا اللیل لباسا آرام کے لیے بنائی ہیں، لیکن ان کو اپنے آرام کی فکر نہیں ہے، راتوں کو بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے اللہ عزت سے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعائیں مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، تو دور کر دے، تو ہٹا دے ہم سے دوزخ کا عذاب، کہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، ان عذابھا کان غراما، کہ بے شک دوزخ کا عذاب جو ہے وہ کان غراما چمٹنے والا ہے، وہ بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما،
اور دوزخ جو ہے وہ ایسا ٹھکانا، ایسی بری جگہ ہے، مستقرن کہ جس کا مستقر، جس کا ٹھکانا بھی بہت برا، و مقامہ جس کی رہائش، جس کی قیام گاہ بھی جو ہے وہ بہت بری ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دوزخ کے عذاب کے حوالے سے کہ کوئی ایک لمحہ بھی جو ہے وہ دوزخ کا عذاب جو ہے برداشت نہیں کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک دوزخی کو آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جیسے ہی وہ جوتے پہنائے جائیں گے اس کی شدت سے حرارت کی وجہ سے جو ہے اس کا سر کھول اٹھے گا، اس کا دماغ کھول اٹھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید دوزخ کے اندر سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا۔ پھر فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں یہ لوگ، لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بے جا نہیں اڑاتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور شیطان جو ہے فضول خرچی کو پسند کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں، فضول خرچی نہ کریں، مطلب بے جا پیسے کا استعمال نہ کریں، جو ضرورت کی جگہ ہیں، جو صحیح مصارف ہے وہاں خرچ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس حوالے سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے مال و دولت کہاں سے کمائی، پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں آپ نے خرچ کیا ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، یہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور یہ بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ گنجائش دی ہے، مال و اسباب سے نوازا ہے، اور جو چیزیں خریدنے کی ہیں، جن نعمتوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کو نہیں کھلاتے، اپنے رشتے داروں کے، دیگر مسلمانوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، یہاں تک کہ اتنے بخل کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر بھی جو ہے خرچ کرنا دوبارہ نہیں کرتے، بس ان کو فکر ہے کہ کسی طرح ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھتا رہے، ہماری دولت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے۔ یہ ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے کے ساتھ انہوں نے باندھا ہوا ہے۔ اس لیے نہ تو اسراف کرنا چاہیے، فضول خرچی کرنی چاہیے، اور نہ تو بخل سے کام لینا چاہیے، کنجوسی سے کام لینا چاہیے۔ جو کنجوس شخص ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ جہاں لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے، تو وہاں وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے درمیان، یعنی افراط و تفریط، بخل اور کنجوسی کے درمیان جو ہے وہ قوامہ، اعتدال سے کام لیتے ہیں، جس کو ہم کفایت شعاری کہتے ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارحم جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔